بروز اتوار مورخہ 21 مارچ 1976 عقل، ماد، عقل، معاش اور اسلام۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بالکل عقل کے مطابق ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن صرف یہ کہنے سے بات صاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ پرانے علماء کا قول چلا آ رہا ہے کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جس کو عقل ماد کہتے ہیں اور دوسری جس کو عقل معاش کہتے ہیں۔ ایک آخرت کے سلسلے میں عقل ہے اور ایک اس دنیا کے سلسلے میں عقل ہوتی ہے۔ کوئی بھی نام رکھیں، کہہ سکتے ہیں مادے سے متعلق ایک عقل ہے، روح کے تعلق سے ایک عقل ہے۔ ان دونوں عقلوں میں فرق ہے، ان کے اصولوں میں فرق ہے۔ خالی عقل کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقل ایک آلہ ہے، اور جیسے سب جانتے ہیں کہ آلہ جس طرح سے استعمال کرو اس سے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ بذات خود آلہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اسی طریقے سے عقل بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، جیسے استعمال کرو ویسے ہوتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ مادی عقل جو مادی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا کسی کی بجلی خراب ہو گئی، کسی کی مشین خراب ہو گئی، کسی چیز کا انتظام کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا کوئی انجمن قائم کرنا ہے، تو ان سب میں ہم کچھ عقلی طریقے سے ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی معاملات میں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں صرف مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تجربہ ہی ثابت کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کارآمد ہے یا نہیں، مشاہدے کی بات ہے۔ اگر ہم نے عقل اچھی طرح سے استعمال کی ہے تو وہ چیز کامیاب ہوتی ہے، اگر اچھی طرح سے استعمال نہیں کی تو ناکام ہوتی ہے، پھر اس میں ہم ترمیم کرتے ہیں۔ دنیا کا کام ایسے ہی چلتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اسلام عقل کے مطابق ہے تو اس قسم کی عقل کے مطابق کہنا پوری طرح صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر روحانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میں روحانی دنیا کہتا ہوں تو میرا مطلب صرف روح کی دنیا نہیں ہے، بلکہ مادے کی دنیا سے اوپر جتنی دنیایں موجود ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس میں عالم ذات و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی دنیا بھی شامل ہے۔ یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اپنی آسانی کے لیے ہم دنیا کہتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا ہے اور نہیں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک مقام ہے۔ پھر وہ روحانی دنیا ہے جو ارواح مقدسہ کی دنیا ہے، جو اس سے بھی کم درجے کی دنیا ہے۔ اسلام کی بنیاد ان دنیاؤں کے اوپر ہے اور ان واقعات کے اوپر ہے جو اس دنیا کی چیزیں بالکل نہیں ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا وہ جو عقل اس دنیا کے نتائج حل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتی، اس کی رسائی وہاں نہیں ہوتی۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ قول غلط ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، قول غلط نہیں ہے۔ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ اسلام عقل کے مطابق ہے تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ عقل جو مادی عقل ہے اس کے مطابق ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو روحانی حقائق ہیں اگر ہم عقل سلیم یا صحیح عقل سے انہیں دیکھیں تو وہ بالکل سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عقل کے مطابق ہیں، یعنی اسے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس آلے سے جب ہم پرکھتے ہیں تو اس وقت ہی وہ صحیح نظر آتے ہیں، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ جو عقل مادہ ہے یا روحانی دنیا سے متعلق جو عقل ہے وہ خود بخود کام نہیں کرتی۔ جس وقت ہم دنیاوی عقل استعمال کرتے ہیں تو بغیر کسی اور چیز سے متعلق یہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، لیکن عقل ماد یا روحانی عقل کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے ایمان رکھے، یعنی اس کا ایمان ان روحانی عقائد پر ہو جو عقل سے بالاتر ہیں۔ پھر اس ایمان کی روشنی میں جس وقت وہ عقلی طور پر حقائق کو دیکھتا ہے تو وہ عقل کے مطابق نظر آتے ہیں۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ایمان باللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تک عقل کی رسائی بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، اس کی ذات ایسی ہے، اس کے افعال ایسے ہیں اور اس کی مرضی یہ ہے، تو ہم اللہ کے متعلق کوئی عقلی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نبوت ہے، نبوت کی بنیاد وحی کے اوپر ہے۔ وحی ایک خالص روحانی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے یا براہ راست
انداز کسی انسان سے رابطہ پیدا کر کے اور گفتگو کر کے اس کے دل میں ڈالے کہ یہ وہی ہے. وہی ایک ایسا عمل ہے جو عقل میں بالکل آ ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عقلی طور پر ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے. وہی کا وجود ہے کیونکہ عقل سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہدایت سے سرفراز کیا ہے، پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے،